معزز سامعین السلام علیکم۔ اردو ہارر ناولز میں خوش آمدید۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کر کے میری حوصلہ افزائی کیجیے تاکہ میں اسی طرح اچھی کہانیاں آپ کے پیش خدمت کر سکوں۔ رات دبے پاؤں گزرتی جا رہی تھی۔ رات کے 12 بجنے میں چند منٹ باقی تھے۔ ریکس سٹار کلب کی رونقیں دیکھ کر یوں لگتا تھا جیسے رات ابھی ابھی جوان ہوئی ہے۔ کلب کے اندر کافی بھیڑ تھی۔ قریب ساری میزیں بھر چکی تھیں۔ ریکس سٹار کلب اپنے مخصوص طریقے کے پروگرامز کے لیے بہت مشہور تھا۔ ہر ویکنڈ پر کلب کی طرف سے کسی نہ کسی غیر ملکی رقاصہ کا پروگرام رکھا جاتا تھا اور پھر اس کی بھرپور طریقے سے تشہیر کی جاتی تھی۔ آج ایک اسپینی رقاصہ کا ناچ تھا جس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ رقاصہ دنیا کے مختلف حصوں میں پرفارم کر چکی ہے۔ اسٹیج پر ریشمی پردہ لہریں لے رہا تھا۔ قریب سب کی نگاہیں ادھر لگی ہوئی تھیں۔ دفعتاً ایک خوش پوش اور وجیح نوجوان اندر داخل ہوا۔ اس نوجوان نے نہایت قیمتی نیلے رنگ کا سوٹ پہن رکھا تھا۔ نوجوان کی عمر 25 سال کے آس پاس تھی۔ ہال میں داخل ہوتے ہی اس نے ادھر ادھر نظریں دوڑانا شروع کر دی۔ وہ کسی کو ڈھونڈ رہا تھا۔ اسٹیج کے قریب لگی ہوئی میز پر اسے ایک لڑکی نے ہاتھ اٹھا کر اپنی جانب متوجہ کر لیا۔ نوجوان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس لڑکی کی میز کے قریب پہنچ گیا۔ لڑکی بہت دلکش تھی۔ اس نے نہایت ہی چست قسم کا لباس زیب تن کر رکھا تھا جس سے اس کی رعنائیاں پھوٹی پڑ رہی تھیں اور آس پاس کے لوگ اس کو بری طرح سے گھور رہے تھے، لیکن لڑکی کو اس کی چندہ پرواہ نہیں تھی۔ کیسے ہو رمیش؟ لڑکی نے اس کی جانب دیکھ کر مسکرا کر پوچھا۔ بھگوان کی کرپا ہے، اتنا کہہ کر رمیش کرسی پر بیٹھ گیا۔ لڑکی نے ویٹر کو بلا کر آرڈر پلیس کیا اور رمیش کی جانب متوجہ ہو گئی۔ رمیش کو اس کی آنکھوں میں گہری سنجیدگی نظر آئی تھی۔ میں نے تم کو ایک سیریس میٹر ڈسکس کرنے کے لیے بلایا ہے، لڑکی نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ کیسا میٹر گیتا؟ رمیش مسکرا کر بولا۔ ہماری شادی کا مسئلہ، گیتا بدستور اسی لہجے میں بولی۔ رمیش نے جواب دینے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ اسی پل ویٹر اپنے آرڈر کے لیے آن کھڑا ہوا۔ تھوڑی دیر کے بعد گیتا نے اس کی طرف دیکھے بغیر کہا۔ ویٹر کے جانے کے بعد رمیش نے کہا، تم جانتی ہو ابھی ہماری یونیورسٹی لائف ہے اور نہ میرے پاس کوئی جاب ہے۔ تعلیم کے بعد ہی میں شادی کے بارے میں کچھ سوچ سکتا ہوں۔ مجھ سے پیار کرنے سے پہلے یہ سب سوچنا تھا نا، گیتا نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ ایسی بات نہیں ہے گیتا، میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے تھوڑا وقت دو۔ وقت؟ گیتا ہنس پڑی۔ کچھ دیر تک ہنسنے کے بعد گیتا نے کہا، پاپا اپنے ہی جیسے کسی بزنس مین سے میری شادی کر دیں گے اور پھر تم ساری زندگی وقت کا انتظار کرنا۔ گیتا کا لہجہ نہایت چپتا ہوا تھا۔ میں اگر تم سے مندر میں شادی کر لوں تو رکھوں گا کہاں؟ میں خود بھی گھر سے آئے پیسوں پر چل رہا ہوں، رمیش نے بے چارگی سے کہا۔ ویٹر کی آمد سے گیتا رک گئی۔ ویٹر کے آرڈر پلیس کرنے کے دوران گیتا بالکل خاموش رہی، لیکن رمیش کو اس کے چہرے پر برہمی صاف نظر آ رہی تھی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں نے کسی کمزور انسان سے پریم کیا ہے، گیتا نے ذرا غصے سے کہا۔ گیتا پلیز تمیز سے، رمیش کے چہرے پر ہلکا سا غصہ نظر آیا۔ میں صرف یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ مجھ سے شادی کرو گے کہ نہیں؟ گیتا کا لہجہ حتمی تھا۔ کروں گا مگر مجھے وقت دو، میں تم سے بہت پریم کرتا ہوں گیتا۔ پریم مائی فٹ، گیتا بھنا کر اٹھ کھڑی ہوئی اور اپنے وینٹی بیگ سے چند بڑے نوٹ نکالے اور ٹیبل پر پٹک کر بولی، اگر تم مجھ سے پیار کرتے ہو تو کل رام مندر میں تمہارا انتظار کروں گی، اس کے بعد میں ڈیڈ کی مرضی سے شادی کر لوں گی۔ اتنا کہہ کر گیتا بڑے بڑے قدم اٹھاتی ہوئی ہال سے باہر نکل گئی۔ اس کے چہرے پر غصہ صاف عیاں تھا، جبکہ رمیش اسے روکتا رہ گیا۔ ہال میں موسیقی شروع ہو چکی تھی۔ اسپینی رقاصہ اپنے ڈھیلے ڈھالے لباس میں ہلکورے لیتی اسٹیج پر رقص کر رہی تھی۔ رمیش چند لمحوں تک سوچتا رہا، پھر اس نے کافی کا کپ اٹھا کر اپنے ہونٹوں سے لگا لیا۔ اب اس کی نظریں رقاصہ پر تھیں، لیکن دماغ کہیں اور تھا۔ گیتا نہایت ہی غصے میں باہر نکلی تھی، لیکن پارکنگ تک پہنچتے پہنچتے اس کا غصہ جیسے جذبات بن کر آنکھوں سے بہنے لگا تھا۔ ویسے بھی آنکھوں کا کوئی دین ایمان نہیں ہوتا، موقع بموقع بہنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ سچ تھا کہ وہ رمیش سے بے حد محبت کرتی تھی۔ غصے میں وہ رمیش سے نہ جانے کیا کچھ کہہ گئی تھی
جیسے ہی گیتا کار پارکنگ تک پہنچی، کار غائب دیکھ کر اس کا غصہ دوبارہ لوٹ آیا تھا۔ اب وہ غصہ رمیش پر نہیں بلکہ کار ڈرائیور پر تھا۔ چنانچہ اس نے موبائل نکال کر سارا غصہ اس پر نکال دیا۔ ڈرائیور نے 10 منٹ میں آنے کا کہا، چنانچہ 10 منٹ اس نے روڈ پر کھڑے ہونے کو ترجیح دی تھی۔ دراصل ڈرائیور ہوٹل میں چائے پینے چلا گیا تھا، چنانچہ وہ اپنی گاڑی بھی ساتھ لے گیا تھا۔ گیتا روڈ پر آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ اسے کھڑے ہوئے کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ اچانک وہ چونک پڑی۔ وہ ایک فقیر تھا جو اس کے سامنے آ کھڑا ہوا تھا۔ اس نے گیتا کے سامنے سوال کر دیا، بیٹی میں بہت بھوکا ہوں۔ اس کے انداز میں لجاجت تھی۔ گیتا کو اس کی حالت دیکھ کر ترس آ گیا تھا۔ اس کی عمر 60 سال کے نزدیک تھی۔ اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے، سر اور داڑھی کے بال بے حد بڑے ہوئے تھے، اور اس کی حالت دیکھ کر ایسا لگتا تھا کہ وہ کافی دنوں سے بھوکا ہے۔ گیتا نے پرس نکالا ہی تھا کہ اس کی کار آن کھڑی ہوئی۔ گیتا نے پرس سے چند نوٹ نکالے اور اس فقیر کے حوالے کرتی ہوئی گاڑی میں سوار ہو گئی۔ گیتا کے سوار ہوتے ہی گاڑی آگے بڑھ گئی۔ نوٹ دیکھتے ہی فقیر کی آنکھوں میں چمک سی آ گئی۔ گیتا نے بڑے نوٹ کے حوالے کر دیے تھے۔ دوسرے ہی پل اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ وہ زیر لب بڑبڑا کر دعائیہ انداز میں بولا، جا بیٹی، اللہ تجھے ہدایت دے، آفتوں سے نجات دے۔ اتنا بول کر وہ فقیر ان نوٹوں کو جیب میں ٹھونس کر تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ قسمت میں لکھا ہوتا ہے تو وہ ضرور ہو کر رہتا ہے، لیکن دعا ایک ایسی چیز ہے، انسان پر آیا برا وقت اور آفات دعاؤں کی بدولت دور ہو جاتی ہیں۔ تیز رفتاری بہت سارے حادثات کا موجب ہے۔ بعض دفعہ تو تیز رفتاری کے سبب انسان اپنی جان سے بھی ہاتھ دھو دیتا ہے۔ ایسا ہی کچھ گیتا کے ساتھ بھی ہوا تھا۔ کار میں بیٹھتے ہی گیتا کا دل پھر غم سے بھر گیا تھا۔ اس کو رمیش کے ساتھ گزارے وہ سارے لمحات یاد آنے لگے تھے کہ وہ پہلی بار رمیش کو دیکھنے پر دل ہار گئی تھی۔ وہ تھا اتنا سجیلا، یونیورسٹی کی وہ ملاقات اب بھی یاد تھی۔ پھر آہستہ آہستہ وہ اور رمیش ایک دوسرے کے قریب آنے لگے تھے، دوریاں نزدیکیوں میں بدل گئی تھیں۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ گیتا رمیش کے بغیر ایک پل کا تصور نہیں کر سکتی تھی۔ وہ یہی سوچ رہی تھی کہ رمیش کو دھمکی تو دے آئی تھی، کیا وہ دوسرے دن آئے گا کہ نہیں؟ سوچتے سوچتے اس نے سر سیٹ کی پشت سے ٹکا دیا۔ اس نے آنکھیں بند کر لی تھیں۔ اچانک ایک تیز قسم کے جھٹکے سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے دیکھا کہ گاڑی سڑک پر لہرا رہی ہے اور ڈرائیور گاڑی سنبھالنے کی کوششوں میں لگا ہوا ہے۔ اس کے چہرے سے بدحواسی ظاہر ہو رہی تھی۔ گیتا کچھ سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ کار لہراتی سامنے سڑک کے موڑ پر ایک پرانے برگد کے پیڑ سے ٹکرا گئی۔ کار کے ٹکراتے ہی بونٹ کھل گیا اور ہارن کی تیز آواز سناٹے کو مجروح کیے جا رہی تھی۔ گاڑی کے پیڑ سے ٹکراتے ہی گیتا کا سر ڈرائیونگ سیٹ سے ٹکرایا۔ سر کے ٹکراتے ہی گیتا کو ایسا لگا جیسا کہ ہزاروں سورج ایک ساتھ ہی طلوع ہو کر غروب ہو گئے ہوں۔ پھر گیتا کا ذہن اندھیروں میں ڈوب گیا۔ نہ جانے کتنی دیر تک وہ بے ہوش رہی۔ پھر ایک عجیب سی بو نے اس کو ہوش میں آنے پر مجبور کر دیا۔ وہ بو پیٹرول سے مشابہ تھی جو کہ کار کے اندر پھیلی ہوئی تھی۔ شاید کار سے پیٹرول رس رہا تھا جو کہ کسی بھی حادثے کا موجب ہو سکتا تھا۔ گیتا نے وحشت زدہ انداز میں ڈرائیور کو ہلایا جو کہ اسٹیئرنگ پہ سر اوندا کیے پڑا تھا۔ گیتا کے ہلانے سے اس کی حالت میں کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ شاید وہ مر چکا تھا یا بے ہوش تھا۔ اچانک گیتا کو فوری طور پر کسی خطرے کا احساس ہوا۔ پیٹرول کی بو بہت شدید تھی۔ گیتا نے باہر نکلنے میں ہی عافیت سمجھی۔ جیسے ہی وہ باہر نکلی اور چند قدم دور ہی گئی ہوگی کہ گیتا کو تیز دھماکے کی آواز سنائی دی۔ دھماکہ سنتے ہی گیتا اچھل پڑی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو اس کی کار آگ کے شعلوں میں لپٹی تھی۔ کار کے ساتھ ساتھ وہ پیڑ بھی جل رہا تھا۔ اچانک گیتا چونک پڑی۔ اس کے کانوں نے ایک عجیب سی آواز سنی۔ وہ آواز ایک تیز سیٹی سے مشابہ تھی۔ پھر فضا چیخوں سے گونج اٹھی۔ ان چیخوں میں درد و اذیت کا عنصر موجود تھا، جیسے کوئی کسی کو ذبح کر رہا ہو۔ وہ چیخیں ڈرائیور کی ہرگز نہ تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے کوئی غیر انسانی مخلوق اذیت میں مبتلا ہو۔ اچانک گیتا کی آنکھوں نے ایک حیرت انگیز منظر دیکھا۔ اس پیڑ سے جلتے ہیولے تیزی سے باہر نکل رہے تھے۔ وہ ہیولے اوپر اٹھ کر فضا میں تحلیل ہو جاتے۔ اچانک گیتا ایک دوسرے دھماکے کی آواز سن کر اچھل کر دور جا پڑی۔ اس کا سر کسی ٹھوس چیز سے ٹکرایا تھا اور پھر اس کو کوئی ہوش نہ رہا۔ ہوش آنے پر گیتا کو اپنے جسم میں شدید قسم کی کمزوری کا احساس ہوا۔
سر میں نہایت شدید قسم کا درد محسوس ہونے لگا تھا. یوں لگ رہا تھا جیسے کہ سر پر کوئی ہتھوڑے برسا رہا ہو اور آنکھوں کے گرد سرخ دھبے ناچ رہے تھے. ایسا لگ رہا تھا کہ جسم بالکل سن پڑ گیا ہو. ایسے میں کچھ عجیب قسم کی آوازیں کانوں میں پڑی جو کہ ذہن پر ناگوار سا تاثر چھوڑ رہی تھی. اس نے آنکھیں بند کر لی تھیں. ذہن پر دھند سی جمی محسوس ہو رہی تھی. اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے. اچانک وہ اچھل پڑی. وہ اسپتال کا کمرہ تھا. یقیناً وہ اسپتال ہی کا کمرہ تھا. سفید پردے چاروں طرف موجود تھے. کمرے میں بے حد ٹھنڈ تھی. لازماً وہ ٹھنڈ اے سی کی تھی. یہ لازمی طور پر اسپتال کا پرائیویٹ وارڈ تھا. گیتا کو اس بات کی حیرت تھی کہ اگر وہ اسپتال میں ہے تو اس کے ممی پاپا کہاں ہیں، اور نہ ہی خیال رکھنے والی کوئی نرس موجود تھی. کمرے میں چاروں طرف سناٹا تھا. اچانک اسے وہ حادثہ یاد آیا. حادثے کے یاد آتے ہی گیتا کے رونگٹے کھڑے ہو گئے. اس کا ڈرائیور یقینی طور پر مر چکا تھا. اچانک اس کو وہ حیولے یاد آئے جو اس جلتے ہوئے پیڑ سے برآمد ہوئے تھے. اچانک اس کی نظر اپنے ساتھ والے بیڈ پر پڑی جس پر کوئی شخص چادر اوڑھے لیٹا ہوا تھا. چادر سے اس کا سر ڈھکا ہوا تھا. وہ حیران رہ گئی. اس کا مطلب وہ کسی پرائیویٹ وارڈ میں نہیں، سیمی پرائیویٹ وارڈ میں تھی. وہ شخص چادر اوڑھے پڑا تھا جیسے کوئی مردہ ہو. گیتا کسی نرس وغیرہ کو بلانے کے بارے میں سوچنے لگی. اچانک وہ چادر ہلی. آہستہ آہستہ وہ چادر سرکنے لگی. جیسے ہی چادر سرکی اس کی پیشانی نظر آنے لگی تھی. اس کی پیشانی پر سفید سفید کوئی چیز حرکت کر رہی تھی. گیتا کانپ گئی. شاید کوئی خطرناک قسم کی بیماری والا مریض اس کے ساتھ رکھا گیا تھا. اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سرد لہر دوڑ گئی تھی. اب وہ سفید چادر پوری طرح ہٹ چکی تھی. اس کے سامنے جو منظر آیا تھا اس کو دیکھ کر اس کی چیخ نکل گئی. وہ ایک عجیب انسان تھا جس کے پورے جسم پر سفید سفید بچھو کلبلا رہے تھے جو اس انسان کے ناک، منہ اور نتنوں میں جا رہے تھے. وہ کوئی اور نہیں تھا بلکہ وہ ڈرائیور تھا جو کہ مر چکا تھا، جس کا پورا جسم ان خوفناک بچھوؤں سے بھرا ہوا تھا. وہ دھیرے سے اٹھ کر بیٹھ گیا. اس نے گیتا کی جانب دیکھا تو گیتا کو اس کی آنکھوں میں سرخی تیرتی نظر آئی. آنکھیں بہت زیادہ سرخ تھیں جیسے ان میں خون اتر آیا ہو. اچانک اس نے اپنا بھاڑ سا منہ کھول کر ہنسنا شروع کر دیا اور پھر وہ بستر سے نیچے اتر گیا. اس کے اترتے ہی اس کے پیروں میں کلبلاتے ہوئے بچھو فرش پر رینگنے لگے. یہ منظر دیکھ کر گیتا کی فلک شگاف چیخیں نکلنا شروع ہو گئی. پھر اس کے ذہن میں جیسے اندھیرا چھا گیا. آنکھ کھولی تو گیتا کو اپنی طبیعت کافی بہتر محسوس ہو رہی تھی. اس نے حیرت اور خوف بھری نظروں سے چاروں طرف دیکھا. اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ابھی کچھ دیر پہلے اس نے اپنے برابر والے بیڈ پر فضلو کو دیکھا تھا. اس کو اچھی طرح یاد تھا کہ وہ مر چکا تھا. تو کیا اس نے اس کا بھوت دیکھا تھا؟ اس نے خوف بھری نظروں سے برابر والے بستر پر دیکھا تو وہاں کوئی نہ تھا. اچانک اس نے اپنے سامنے اپنے پاپا اور ممی کو موجود پایا جو اس کو محبت بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے، اور 2-3 ڈاکٹرز اور چند پولیس والے بھی موجود تھے. گیتا کو ہوش میں آتا دیکھ کر اس کی ماں تیزی سے اس کی جانب بڑھی. کیا ہوا میری بچی؟ تو ٹھیک تو ہے؟ اس کی والدہ کے لہجے میں تشویش تھی. میں ٹھیک ہوں ماں، بس سر میں درد ہے، گیتا نے بھرائی ہوئی آواز میں جواب دیا. گیتا کو ہوش میں آتا دیکھ کر ایک پولیس انسپکٹر اس کی جانب بڑھا. کیا میں جان سکتا ہوں مس گیتا کہ یہ حادثہ کیسے پیش آیا؟ انسپکٹر کا لہجہ نہایت شائستہ تھا. انسپکٹر کے سوال پر گیتا کے ذہن میں حادثے کی یاد تازہ ہو گئی. اس کو اچانک وہ حیولے یاد آنے لگے تھے جو اس نے پیڑ سے نکلتے دیکھے تھے. گیتا کو خاموش دیکھ کر انسپکٹر پھر بولا. مس گیتا، آپ نے جواب نہیں دیا. مجھے نہیں معلوم کہ یہ حادثہ کیسے پیش آیا. یہ تو فضلو ہی بتا سکتا تھا. میں پچھلی سیٹ پر سو رہی تھی. جب میری آنکھ کھلی تو میں نے فضلو کو اسٹیئرنگ پر سر اوندھا کیے دیکھا. پہلے لگا کہ وہ بے ہوش ہو چکا ہے اور میرے چیک کرنے پر اندازہ ہوا کہ وہ مر چکا ہے. گیتا نے بھرائی ہوئی آواز میں جواب دیا. تھوڑے توقف کے بعد انسپکٹر نے پھر کہا. مس گیتا، کیا فضلو پی کر گاڑی چلاتا تھا؟ نہیں انسپکٹر، اس کا مجھے نہیں معلوم، گیتا نے جواب دیا. اتنا کہہ کر وہ دونوں ہاتھوں سے اپنا سر دبانے لگی تھی. اس کے چہرے سے تکلیف کا اظہار ہو رہا تھا. یہ دیکھ کر ڈاکٹر اور نرس تیزی سے اس کی جانب بڑھے.
مس گیتا، ایک سوال اور پوچھوں؟ انسپیکٹر اس کی تکلیف کی پرواہ کیے بغیر بولا۔ ایک منٹ انسپیکٹر، ذہنی طور پر آپ کے کسی سوال کا جواب دینے پر آمادہ نہیں۔ آپ اس کی حالت دیکھ رہے ہیں، یہ آپ کی کسی سوال کا جواب نہیں دے گی، ڈاکٹر نے سنجیدگی سے کہا۔ اوہ ٹھیک ہے ڈاکٹر، ہم انتظار کر لیں گے۔ اتنا کہہ کر انسپیکٹر اپنے ساتھیوں کے ساتھ روم سے باہر نکل گیا۔ انسپیکٹر کے جانے کے بعد ڈاکٹر بھی تھوڑی دیر کے بعد چلا گیا۔ بیٹا اب کیسی ہو؟ اس کے جانے کے بعد اس کے پاپا نے شفقت بھرے لہجے میں پوچھا۔ ٹھیک ہوں پاپا، گیتا کی آواز میں نقاہت تھی۔ مگر یہ حادثہ کیسے ہوا؟ فضلو کیا پی کر گاڑی چلا رہا تھا؟ وہ تو بھگوان نے کرم کیا کہ تمہاری جان بچ گئی اور فضلو سورگ سدھار گیا، گیتا کی ماں نے تشویش بھرے لہجے میں کہا۔ حادثے کی بات پر گیتا کے ذہن میں رات والے واقعات گھوم گئے تھے۔ وہ ہیولے کیسے تھے جو اس درخت سے برآمد ہوئے تھے؟ اس کو ایسا لگ رہا تھا کہ وہ ضرور کسی بڑی مصیبت میں پھنسنے والی ہے۔ 2 دن میں گیتا کی اسپتال سے چھٹی ہو گئی تھی۔ گیتا اب اسپتال سے اپنے گھر آ گئی تھی۔ اسپتال سے آنے کے بعد سے وہ صرف یہی سوچ رہی تھی کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ رمیش آیا ہو اور اسے نہ پا کر چلا گیا ہو۔ گیتا کو مکمل بیڈ ریسٹ کا کہا گیا تھا۔ رات کے 12 بج چکے تھے۔ گیتا سونے کی نیت سے بستر پر پہنچ چکی تھی۔ گھر آنے سے رات تک وہ صرف اور صرف رمیش کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں چھت پر تھیں۔ اچانک وہ چونک پڑی۔ اس کی آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ وہ ایک عجیب وضع قطع کی مکڑی تھی جو چھت پر چپکی ہوئی تھی۔ وہ عام مکڑیوں سے مختلف تھی۔ اچانک اس کا سائز بڑھنا شروع ہو گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ کافی بڑی ہو گئی تھی۔ اچانک گیتا کا منہ نہ چاہتے ہوئے بھی کھل گیا۔ اس نے بند کرنے کی کوشش کی مگر کامیاب نہ ہو سکی۔ اسی پل وہ مکڑی دھپ سے اس کے کھلے منہ میں جا گری اور منہ میں گرتے ہی اس کی آنکھیں چڑھ گئی۔ پھر اس کو جیسے کچھ احساس ہی نہ رہا۔ اس کے چہرے کا رنگ سرخ ہو گیا تھا۔ لکشمی دیوی کے لیے وہ لمحہ حیران کن تھا۔ گیتا کے انکار نے اس کے دل کو بہت زیادہ صدمہ دیا تھا۔ وہ سوچ نہیں سکتی تھی کہ ایک دھارمک پریوار سے تعلق رکھنے والی لڑکی ناستک کیسے ہو سکتی ہے۔ گیتا کے اسپتال سے آنے کے 3 دن کی بات ہے۔ گیتا کی والدہ کے کہنے پر مندر میں پوجا کے لیے گئے تھے تاکہ بھگوان کا شکر ادا کیا جا سکے کہ اس کی جان بچ گئی تھی۔ چنانچہ یہ تینوں مندر چلے گئے تھے۔ جیسے ہی کار مندر کی سیڑھیوں کے پاس پہنچ کر رکی تو گیتا کو بہت زیادہ گھبراہٹ محسوس ہونے لگی۔ میں اندر نہیں جاؤں گی ممی، گیتا نے گھبراتے ہوئے کہا۔ کیوں بیٹی، بھگوان کے آگے تو ماتھا ٹیکنا ضروری ہے، لکشمی دیوی ناصحانہ لہجے میں بولی تھی۔ میں اندر نہیں جاؤں گی ممی، مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے، گیتا نے جواب دیا۔ میں نہیں جانتی، چلنا ہوگا، بھگوان کے دوار آ کر خالی جانا پاپ ہے، لکشمی دیوی غصے سے بولی۔ ارے نہیں جانا چاہ رہی تو مجبور کیوں کر رہی ہو؟ راجیو شکلا تنک کر بولے۔ نہیں، گیتا کو چلنا ہوگا مندر کے اندر، مندر کے گیٹ سے واپس جانا اپشگن ہے، لکشمی دیوی بدستور غصے سے بولی۔ بیٹی چلی چلو، تمہاری ماں نہیں مانے گی۔ راجیو شکلا لکشمی کی طرح زیادہ دھرم کرم والے تو نہ تھے مگر لکشمی کی بات کو انکار نہیں کرتے تھے۔ چنانچہ مجبوراً گیتا کو نہ چاہتے ہوئے بھی مندر کی سیڑھیاں چڑھنی پڑ گئی تھی۔ سیڑھیاں چڑھتے وقت اس کے چہرے کا رنگ عجیب سا ہو رہا تھا کہ وہ گناہ کرنے جا رہی ہو۔ دیوی کی مورتی کے پاس پہنچ کر لکشمی اور راجیو تو پوجا پاٹ میں لگ گئے، لیکن گیتا ان کو دور کھڑی عجیب نظروں سے دیکھتی رہی۔ اس کے چہرے پر بیزاری تھی۔ اچانک ایک طویل العمر پجاری جس کی عمر 70 سال ہوگی اس کے نزدیک آیا اور اس نے پوجا کا تلک گیتا کے ماتھے پر لگانا چاہا تو گیتا تڑپ کر پیچھے ہٹ گئی۔ کیوں؟ کیا ہوا بیٹی؟ پجاری نے سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا۔ گیتا نے کوئی جواب نہ دیا۔ یہ سب دیکھ کر لکشمی گیتا کے نزدیک آئی اور بولی، چلو بیٹی بھگوان کے آگے ڈنڈوت کرو۔ لکشمی کی بات سن کر گیتا کے چہرے پر غصے کے آثار نظر آئے۔ اس سے قبل کہ وہ کوئی جواب دیتی، پجاری نے گیتا کا بازو پکڑ کر اسے مورتی کی جانب دھکیلنا شروع کر دیا۔ گیتا نے فوراً ہی اپنا ہاتھ چھڑایا اور غصے سے بولی، میں اس پتھر کو سجدہ کروں جس میں حرکت کرنے کی بھی طاقت نہیں؟ سجدہ تو صرف اور صرف رحمان اور رحیم کو کیا جاتا ہے۔ گیتا کے منہ سے یہ باتیں سن کر پجاری، لکشمی اور راجیو کے چہرے پر خوف اور لرزے کے آثار نظر آنے لگے تھے۔ یوں تھر تھر کانپنے لگے تھے
جیسے حق سننا ان کے لیے بہت بڑا گناہ ہو۔ پجاری نے غصے سے گیتا کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی، مگر اس کے بعد جو ہوا وہ سب کے لیے حیران کن تھا۔ ایک دھان پان سی لڑکی کے ہاتھ کا تھپڑ کھا کر پجاری ہوا میں یوں اڑتا ہوا اس مورتی سے ٹکرایا تھا کہ جیسے وہ کوئی فٹ بال ہو۔ مورتی سے ٹکراتے ہی پجاری بکرے کی طرح ڈکراتے ہوئے بے حس و حرکت ہو گیا۔ گیتا کی ماں پجاری کی بے عزتی دیکھ کر تھر تھر کانپنے لگی تھی، لیکن دوسرا پل اور زیادہ خوفزدہ کر دینے والا تھا۔ مندر میں موجود تمام لوگ گیتا کو بہت بری نظروں سے گھورنے لگے، کیونکہ دور کہیں سے ہوا کے دوش پر تیرنے والی اذان کی آواز سن کر گیتا نے دوپٹہ سر پر لے لیا تھا۔ مندر والا واقعہ پورے شہر میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گیا تھا۔ پورے شہر میں بس ایک ہی لڑکی کا ذکر تھا جس نے دیوتاؤں کو گالی دی تھی، کالی ماتا کے بڑے بت کو پتھر کہا تھا۔ چنانچہ بہت سے انتہا پسند ہندو گیتا کی جان کے دشمن بن گئے تھے۔ دھرم کے بڑے بڑوں نے گیتا کی موت کا فرمان جاری کر دیا تھا۔ لکشمی کو گیتا کی اس حرکت پر بہت زیادہ ملال تھا۔ چونکہ وہ ماں تھی، وہ اپنی بیٹی سے نفرت بھی نہ کر سکی۔ چنانچہ انہوں نے گیتا کو سمجھانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ لکشمی دیوی زیادہ دھارمک خاتون تھی۔ بھگوان بھگوان اور کالی ماتا کرتی ہوئی جب وہ گیتا کے کمرے میں داخل ہوئی، لیکن جو انہوں نے دیکھا وہ لمحہ ان کے لیے حیرتوں کا تھا۔ گیتا کو جس حالت میں دیکھا، اس منظر کو دیکھ کر ان کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں ہو رہا تھا۔ گزشتہ سارا واقعہ ان کے ذہن میں تازہ ہو گیا کہ کس طرح گیتا نے دیوی کی توہین کی تھی۔ یہ لمحہ ان کے لیے حیران کن تھا کہ ایک ہندو لڑکی بھلا نماز کیسے پڑھ سکتی تھی، لیکن گیتا نماز فجر ادا کرنے میں مصروف تھی۔ اپنی بیٹی کو شلوار قمیض میں دیکھ کر ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی، کیونکہ گیتا رات کو سوتے وقت کبھی شلوار قمیض اور دوپٹہ نہیں پہنتی تھی۔ لکشمی دیوی نے گیتا کو بہت آوازیں دیں، مگر گیتا نماز میں مصروف رہی۔ جیسے ہی اس نے سلام پھیرا، اس کی آنکھیں دیکھ کر وہ چونک گئی۔ اتنی سرخ آنکھیں انہوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی، جیسے ان میں خون اتر آیا ہو۔ لکشمی ایک پل کے لیے کانپ گئی تھی، پھر وہ اس کمرے میں نہیں رکی تھی۔ نماز کے بعد گیتا تنویمی انداز میں چلتی بستر پر لیٹ گئی تھی۔ یہ خبر راجیو شکلا کے لیے بھی اتنی ہی چونکا دینے والی تھی جتنی لکشمی کے لیے تھی۔ یہ کیا بک رہی ہو تم؟ گیتا اور نماز؟ راجیو شکلا حیرت سے بولے۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، وہ نماز پڑھ رہی تھی، میں نے خود دیکھا ہے۔ لکشمی تشویش زدہ لہجے میں بولی۔ یقین نہیں آتا۔ راجیو کے چہرے پر بے یقینی تھی۔ مجھے لگتا ہے اس پر کسی شکتی کا سایہ ہے۔ یہ گیتا نہیں ہے۔ جس طرح اس نے مجھے گھورا تھا، اس کی آنکھیں اتنی لال، بھگوان جانتا ہے میرا دل اندر سے ڈر گیا تھا۔ تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ راجیو نے پریشان کن لہجے میں کہا۔ کسی گیانی کو بلانا ہوگا، وہی گیتا کو اچھا کر سکتا ہے۔ ایک پنڈت کو میں جانتی ہوں جو مہا گیانی ہے، تنتر ودیا میں اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ لکشمی دیوی عقیدت مندانہ لہجے میں بولی۔ کیا نام ہے ان کا؟ راجیو شکلا نے پوچھا۔ ان کا نام پنڈت شیو دیال ہے۔ وہ شیو اور پاروتی دیوی کے اوتار ہیں، وہی ہیں جو ہماری مدد کر سکتے ہیں۔ لکشمی دیوی کا انداز بدستور عقیدت مندانہ تھا۔ کہاں ہیں وہ؟ راجیو نے لکشمی کی باتوں سے متاثر ہو کر پوچھا۔ میں نے فون کر دیا ہے، وہ کل آ جائیں گے۔ مندر والے واقعے کے 2 دن بعد کی بات ہے۔ گیتا اپنے کمرے میں بالکل اکیلی تھی۔ اس کی ماں نے جب سے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تھا اور اس نے بھگوان کا انکار کیا تھا، ان کے دل میں گیتا کا ڈر پیدا ہو گیا تھا۔ وہ یہ سمجھنے لگی تھی کہ جیسا گیتا کے اندر کوئی بہت بری آتما ہے۔ ان کے جانے کے بعد وہ کمرے میں بالکل اکیلی تھی۔ مندر والا واقعہ اس کے ذہن میں تازہ تھا۔ وہ سوچ رہی تھی ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کے ہاتھ سے کوئی پجاری زخمی ہو جائے۔ سوچ سوچ کے اس کا سر درد سے پھٹنے لگا تھا۔ سر میں درد ہونے کے سبب اس نے سوچا کہ تھوڑا آرام کر لوں۔ وہ بستر پر لیٹی ہی تھی کہ اس کو ایسا لگا کہ جیسے اس کے ساتھ کوئی لیٹا ہے۔ گرم سانسوں کی آواز اس کو اپنے کانوں کے پاس آتی محسوس ہو رہی تھی۔ گیتا بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ وہ اٹھ بیٹھی۔ جیسے ہی وہ اٹھی، اس کی چیخ نکل گئی۔ اس نے صاف محسوس کیا تھا جیسے کسی بخار زدہ ہاتھ نے اس کی کلائی تھام لی ہو۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی تپتا ہوا لوہا اس کے ہاتھ آ گیا ہو۔ وہ بے ہوش ہو کر بیڈ پر گر پڑی تو اچانک گیتا کے کمرے میں گلاب کے پھولوں کی مسحور کن خوشبو پھیل گئی تھی۔ گیتا کی والدہ جب پرساد لے کر اس کے کمرے میں داخل ہوئی
تو وہ یہ دیکھ کر چونک گئیں۔ گیتا اپنے کمرے میں بے ہوش پڑی تھی اور ایک نہایت ہی مسحور کن خوشبو سے پورا کمرہ مہک رہا تھا۔ اچانک انہوں نے دیکھا کہ گیتا کے چہرے پر کچھ ہے۔ جیسے ہی وہ آگے بڑھی، یہ دیکھ کر کانپ گئیں کہ ایک سیاہ رنگ کی مکڑی گیتا کے گال پر بیٹھی تھی۔ جیسے ہی انہوں نے آگے بڑھ کر مکڑی کو ہٹانا چاہا تو ان کے حلق سے زوردار چیخ نکلی۔ انہیں ایسا لگا جیسے انہوں نے مکڑی کو نہیں بلکہ جلتے انگارے کو چھو لیا ہو۔ وہ چلاتی ہوئی باہر کی جانب بھاگی۔ پھر ان کو حیرت کا ایک شدید قسم کا جھٹکا لگا تھا۔ گیتا ان کو فریج کے پاس کھڑی نظر آئی۔ گیتا کے ہاتھ میں پانی کا ایک بڑا سا جگ تھا جو اس نے لکشمی دیوی کے دیکھتے ہی دیکھتے منہ سے لگا لیا۔ لکشمی دیوی کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں کیونکہ وہ پانی گیتا نے غٹاغٹ پی لیا۔ لکشمی دیوی کو پورا یقین ہو چکا تھا کہ ان کی بیٹی پر کسی بری شکتی کا سایہ ہے۔ اب پنڈت جی ہی تھے جو نیا پار لگا سکتے تھے۔ مندر میں دیوی کے آگے سجدے سے انکار کی خبر پورے شہر میں پھیل چکی تھی۔ یہ خبر رمیش تک بھی پہنچی تھی، چنانچہ اس نے سچ جاننے کے لیے گیتا سے ملنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ رمیش نے اپنی موٹر سائیکل بنگلے سے بہت دور کھڑی کی تاکہ وہ گیتا سے چوری چھپی مل سکے۔ رات کے 12 بج چکے تھے۔ چونکہ گزشتہ بہت دنوں سے سردی کی شدت میں اضافہ ہو چکا تھا، اس لیے سردی سے بچنے کے لیے رمیش نے ایک موٹی جیکٹ پہن رکھی تھی۔ رمیش آہستہ آہستہ چلتا ہوا بنگلے کے پچھلے حصے کی جانب پہنچ گیا۔ بنگلے کے عقبی حصے پر ایک خالی پلاٹ تھا۔ دیوار پھلانگ کر بنگلے کے اندر کمروں میں پہنچا جا سکتا تھا۔ جیسے ہی رمیش بنگلے کے عقبی حصے کی طرف پہنچا، اس کی آنکھیں حیرت سے کھل گئیں۔ وہ ٹھٹک کر رک گیا اور خوف سے کھڑکی کی جانب دیکھنے لگا۔ وہ لوگ تعداد میں 4 تھے جو بالکنی کے سامنے کھڑے اوپر دیکھ رہے تھے۔ ان کے چہرے ڈھاٹوں سے ڈھکے تھے۔ آج اس کا کام تمام کرنا ہے۔ سالی دیوتاؤں کو گالی دیتی ہے، ان کو پتھر کہتی ہے، سالی مسلمان ہو گئی ہے۔ ان ڈھاٹا برداروں میں سے ایک شخص بولا، ہاں اگر ہم نے اس کو نہ مارا تو کالی دیوی کا شراپ ہمیں نشٹ کر دے گا۔ ویسے بھی ان ملیچھوں سے دھرتی کو پوتر کرنا ہمارا دھرم ہے۔ دوسرا بولا، سارا دیش اس ملون کو مارنے پر اوتار ہے مگر کوئی کچھ کر نہیں رہا، اس لیے کہ اس کا باپ بہت امیر ہے۔ امیر ہے تو کیا کچھ بھی کرے گا؟ اس کی بیٹی کو مرنا ہے تو مرے گی۔ پہلے والے نے غصے سے جواب دیا اور اپنے ساتھ لائے ہوئے بیگ سے ایک بڑی سی مضبوط رسی نکالی۔ دوسرے بیگ سے ایک کنڈا نکال کر اس کنڈے کے سرے پر رسی کو ساتھ جوڑنے لگا۔ دوسرے ہی پل اس نے اس رسی کو اس لوہے کی گرل سے اٹکا دیا تھا۔ ایسا رمیش نے فلموں میں دیکھا تھا۔ وہ سارے ایک ایک کر کے اس رسی کی مدد سے بالکنی میں پہنچ چکے تھے۔ رمیش چلانا چاہتا تھا مگر چلا نہیں پایا۔ گیتا کی جان خطرے میں تھی، چنانچہ وہ بھی کسی نہ کسی طرح رسی کی مدد سے بالکنی میں پہنچ گیا۔ ابھی وہ سوچ ہی رہا تھا کہ کہاں جائے کیونکہ وہ چاروں انتہا پسند قاتل بالکنی سے آگے جا چکے تھے۔ اچانک اس کو چلانے کی آواز سنائی دی۔ آواز مردانہ تھی جو کہ بالکنی کے ساتھ والے کمرے سے آ رہی تھی۔ آواز میں بے حد ڈر موجود تھا، جیسے کمرے کے اندر کوئی شخص نہیں بلکہ کوئی بلا ہو۔ پھر اس کو ایک سے زیادہ لوگوں کے چلانے کی آواز سنائی دی۔ جیسے ہی وہ اس کمرے میں پہنچا جہاں سے آواز آئی تھی، کمرے کا منظر دیکھ کر اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ رمیش خوف سے کانپنے لگا تھا۔ اس کو ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کوئی فلمی منظر دیکھ رہا ہو۔ وہ چاروں فضا میں معلق تھے اور ان کی آنکھیں خوف اور دہشت سے پھٹی ہوئی تھیں۔ وہ چاروں دائرے کی صورت میں گردش کر رہے تھے اور اس دائرے کے وسط میں گیتا کھڑی چاروں کو گھور رہی تھی۔ گیتا کی آنکھیں سرخ تھیں اور ان میں غصہ موجود تھا۔ اچانک گیتا کے منہ سے نکلتی آواز سن کر رمیش چونک پڑا تھا کیونکہ اس کے منہ سے مردانہ آواز نکلی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی، تم گیتا کو مارنے آئے ہو لیکن اس کا محافظ میں ہوں۔ اس آواز میں غصہ اور سختی موجود تھی۔ معاف کر دو، چاروں گھگیاتے ہوئے بولے۔ ان کی آواز میں خوف تھا۔ ہرگز نہیں، غلطی کی سزا صرف موت ہے۔ گیتا نے سخت لہجے میں جواب دیا تھا۔ نہیں، ہمیں مت مارو، چاروں بیک وقت چلائے۔ تاکہ تم کسی اور بھی گناہ اور مظلوم کو مار دو۔ گیتا کا لہجہ بدستور سخت تھا۔ اچانک اگلا منظر دیکھ کر رمیش کی چیخ نکل گئی۔ ان چاروں پر نہ جانے کہاں سے اڑتے ہوئے پتنگوں نے حملہ کیا تھا۔
اس سے پہلے تو کمرے میں اتنے پتنگے نہ تھے، لیکن چند لمحوں میں ہزاروں پتنگوں سے کمرہ بھر چکا تھا۔ سرخ رنگ کے ان پتنگوں نے تیزی سے ان پر حملہ کیا، اور اس کے بعد دوسرا لمحہ اس سے زیادہ حیران کن تھا۔ ان پتنگوں نے بڑی تیزی سے ان چاروں کے جسم سے گوشت کو ایسے چٹ کیا تھا کہ جیسے کوئی آرا مشین لکڑی کا برادہ کر دیتی ہے۔ جب وہ پتنگے غائب ہوئے تو وہاں صرف اور صرف راکھ جیسی کوئی چیز موجود تھی جو کہ کمرے کی فضا میں پھیلی ہوئی تھی۔ ایک عجیب سی بو کمرے میں موجود تھی۔ یہ منظر دیکھ کر رمیش کی جھگی بن گئی۔ اچانک گیتا نے رمیش کی جانب دیکھا تو رمیش کو اس کی آنکھوں میں خون اترا ہوا نظر آیا۔ یہ منظر دیکھ کر رمیش کی چیخ نکل گئی۔ اس نے بھاگنے ہی میں عافیت سمجھی تھی اور بدحواسی میں وہ بالکنی سے نیچے گر پڑا تھا۔ پھر اس کو کچھ ہوش نہ رہا۔ آنکھ کھولی تو رمیش ہسپتال میں تھا۔ اس کی ٹانگ ٹوٹ چکی تھی۔ اس کو بے ہوش حالت میں سیکیورٹی گارڈ نے پہنچایا تھا، جو ہر 2 گھنٹے کے بعد بنگلے کے اوپری حصے کا چکر لگاتا تھا۔ پولیس نے رمیش پر بنگلے میں ڈکیتی کی نیت سے گھسنے کا شک کیا تھا۔ سچ کیا تھا یہ گیتا اور رمیش ہی جانتے تھے۔ پولیس صرف رمیش کے ٹھیک ہونے کا انتظار کر رہی تھی تاکہ سچائی معلوم کی جا سکے، لیکن رمیش بے ہوش تھا اور اس کی بے ہوشی طویل ہو چکی تھی۔ راجیو شکلا کو یہ بات پتہ لگی تو وہ رمیش کو دیکھنے آفس کے بعد نکل کھڑے ہوئے تھے۔ رات کے 7 بج چکے تھے، اندھیرا ہو چلا تھا۔ چونکہ سردیوں میں اندھیرا جلد ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی راجیو شکلا کی کار بڑے چوک سے نکل کر مین روڈ تک آئی، اسی پر ڈرائیور چونک پڑا اور بریک لگا کر کار روک دی اور خوفزدہ نظروں سے سڑک پر دیکھنے لگا تھا۔ کیا ہوا شنکر، کار کیوں روک دی؟ راجیو شکلا چونک کر بولے۔ ان کا سر سیٹ کی پشت سے ٹکا تھا۔ صاحب سامنے دیکھیں، شنکر کانپتے ہوئے بولا۔ جیسے ہی انہوں نے باہر دیکھا تو وہ کانپ گئے۔ اب ڈرنے کی باری راجیو شکلا کی تھی۔ وہ 4 نقاب پوش تھے، بیچ سڑک پر جدید اسلحے سے لیس تھے اور چاروں اس طرح کھڑے تھے کہ کار کے گزرنے کی جگہ بھی نہ تھی۔ یہ اس پاپن کا باپ ہے جس کی وجہ سے ہمارے 4 بہترین آدمی غائب ہو گئے ہیں، مار دو سالے کو، ان میں سے ایک آدمی بولا۔ اس کی آواز سے غصہ صاف محسوس ہو رہا تھا۔ راجیو شکلا نے یہ منظر دیکھا تو فوراً ہی گاڑی سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ ان کی پھرتی قابل دید تھی جس نے ان چاروں کو بھی حیران کر دیا تھا۔ راجیو شکلا کو دیکھ کر انہوں نے گولیاں چلانا شروع کر دی تھی، لیکن ان کی قسمت اچھی تھی کہ وہ ایک گلی میں گھس گئے۔ اس گلی کا نام غفور بستی تھا۔ غفور بستی مسلمانوں کی بستی تھی، جہاں مسلمان کافی بڑی تعداد میں رہتے تھے۔ یہ بستی مسلمانوں کے امن و اتحاد کی مثالی بستی تھی۔ اس بستی کے اندر کوئی بھی شر پسند داخل ہونے سے پہلے 10 بار سوچتا تھا، کیونکہ یہ بستی جس آدمی کے نام پر تھی وہ مسلمانوں کا ایک بڑا لیڈر تھا جس کی دھاک اور دبدبہ غیر مسلموں پر بھی موجود تھا۔ غفور بھائی مسلمانوں کے ساتھ ساتھ دوسرے تمام مذاہب کے لوگوں کا بھی خیال رکھتے تھے۔ راجیو شکلا جیسے ہی اس گلی میں داخل ہوئے، انہوں نے دیکھا کہ گلی کے دونوں اطراف مکانات موجود تھے۔ تمام مکانات کی طرز تعمیر ایک ہی طرح کی تھی۔ جیسے ہی انہوں نے دروازہ بجایا تو چند لمحوں کے بعد ایک بوڑھا آدمی باہر نکلا جس کی عمر 60 سال کے قریب تھی۔ اس بوڑھے نے کانپتے ہوئے راجیو کو سوالیہ نظروں سے دیکھا تو راجیو ہانپتے ہوئے بولا، میری مدد کرو، تم کو تمہارے اللہ کا واسطہ ہے۔ اتنا سننا تھا کہ بوڑھا شخص آگے سے ہٹ گیا اور مسکرا کر بولا، بابو اندر آ جاؤ، تم فکر نہ کرو۔ اتنا سننا تھا کہ شدید خوف کے باوجود راجیو دل میں شرمندہ سا ہو گیا۔ وہ کچھ سوچ ہی رہا تھا کہ وہ شخص دوبارہ بولا، بابو ڈرو مت، تم اللہ کی پناہ میں ہو اور تمہاری جان وہی بچائے گا۔ اتنا سن کر راجیو پھر شرمندہ ہو کر اندر داخل ہو گیا۔ وہ چاروں بھی راجیو کے پیچھے بستی میں داخل ہونے لگے تھے کہ اچانک ان میں سے ایک نے ان کو روک دیا۔ جانتے ہو یہ بستی غفور بھائی کی ہے اور جس نے اس میں پناہ لے لی تو غفور بھائی اس کا سہارا بن جاتا ہے۔ تو پھر دوسرا بولا، میرا خیال ہے واپس جانا چاہیے۔ پہلے نے جواب دیا، ان ملیچھوں کو زندہ جلا دینا چاہیے۔ تیسرا شخص دانت پیس کر بولا، چلو یار واپس، تم غفور بھائی کو جانتے نہیں ہو اس لیے ایسا کہہ رہے ہو۔ پہلے بندے نے دوبارہ کہا۔ چنانچہ یہ چاروں آپس میں ہی لڑتے جھگڑتے واپس ہو گئے تھے۔ راجیو ان کے گھر میں داخل ہو گیا تھا اور ان کی مہمان نوازی دیکھ کر حیران ہو گیا۔ معمولی سا گھر تھا، 2 کپڑوں میں خوش رہنے والے لوگ تھے، مگر انہوں نے اپنی استطاعت کے مطابق راجیو کی خدمت کی تھی۔
مسلمانوں کے بارے میں راجیو شکلا جو سوچتا تھا وہ غلط ثابت ہوا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ جن مسلمانوں کو وہ آتنکوادی سمجھ رہے تھے، مگر مسلمان تو امن و محبت کے دائی ثابت ہوئے تھے۔ پنڈت شیو دیال ہری دوار سے پہنچ چکے تھے اور راجیو کے بنگلے کے مہمان خانے میں ٹھہرے تھے۔ راجیو شکلا نے جیسے ہی پنڈت کو دیکھا تو نہ جانے کیوں پنڈت ان کو کوئی اچھا آدمی نہ لگا تھا۔ پنڈت شیو دیال کی عمر 55 سال کے قریب، جسم فربا اور قدرے پھیلا ہوا تھا، جس کی وجہ سے یہ اپنے قد سے چھوٹا محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے گیروے رنگ کا کرتا پہن رکھا تھا۔ اس کے چہرے اور آنکھوں سے عجیب سی وحشت اور مکاری نظر آتی صاف محسوس ہو رہی تھی۔ راجیو نے چاہا کہ وہ اس کو بیٹی کے علاج کے لیے منع کر دیں، مگر وہ ایسا نہ کر پائے کیونکہ وہ دیکھ رہے تھے کہ ان کی دھرم پتنی کیسے پنڈت جی کے آگے بچھی جا رہی تھی۔ دھن بھاگ ہمارے سوامی جو آپ پدھارے، لکشمی دیوی عقیدت مندانہ انداز میں بولی۔ تمہاری پتری کہاں ہے؟ ہم دیکھنا چاہتے ہیں، وہ کون سی بری شکتی ہے جو اس کو تنگ کر رہی ہے؟ پنڈت شیو دیال کی آواز سن کر راجیو کو ایسا لگا کہ جیسے کسی نے بہت سے پتھر ایک ساتھ کسی پہاڑ سے لڑکائے ہوں۔ سوامی، وہ اپنے کمرے میں آرام کر رہی ہے، لکشمی دیوی نے جواب دیا۔ چلو، پرنتو ایک بات، جب وہ شکتی نشٹ ہو جائے گی تو تم آشرم کے لیے 10 لاکھ کا دان دو گی، پنڈت نے سنجیدگی سے کہا۔ راجیو نے دیکھا کہ 10 لاکھ کی بات پر اس کی چھوٹی چھوٹی آنکھوں میں ایک چمک سی ابھر آئی ہے۔ اس چمک کو وہ اچھی طرح جانتے تھے۔ راجیو کو ایسا لگا کہ آشرم کے نام پر ان کی اپنی جیب بھر رہی ہے۔ ضرور پنڈت جی، میں آپ کو مایوس نہیں کروں گی، لکشمی نے پنڈت کی بات کا مثبت جواب دیتے ہوئے کہا۔ پھر وہ تینوں آہستہ آہستہ چلتے ہوئے گیتا کے کمرے میں داخل ہو گئے۔ گیتا اپنے بستر پر لیٹی ہوئی تھی اور اس کی آنکھیں بند تھیں۔ پنڈت نے جب گیتا کو دیکھا تو اس کے منہ میں پانی بھر آیا۔ وہ دل ہی دل میں سوچنے لگا، اتنی خوبصورت لڑکی شاپت کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ دل ہی دل میں اس کے قرب کی تمنا کرنے لگا تھا۔ اچانک اس کے ذہن میں خیال پیدا ہوا، یہ لڑکی کہیں سے بھی شاپت نظر نہیں آتی، کیوں نہ حالات کا فائدہ اٹھایا جائے؟ چند لمحے تک سوچنے کے بعد وہ لکشمی دیوی سے مخاطب ہوا۔ دیوی، تمہاری پتری پر بڑا خطرناک شراپ ہے، ہمیں اس کمرے میں اکیلے اس کے ساتھ ایک جاپ کرنا ہوگا، جس کے بعد وہ شراپ ختم ہو جائے گا، پنڈت نے مکاری سے کہا۔ راجیو نے دیکھا کہ اس کے جملے کے ساتھ ہی پنڈت کی آنکھوں میں ایک چمک دوڑ گئی ہے۔ ضرور پنڈت جی، آپ ایک مہان گیانی ہیں، آپ میری بچی کو اچھا کر دیں، ہم چلے جاتے ہیں اس کمرے سے۔ لکشمی دیوی نے اتنا ہی کہا تھا کہ راجیو بول پڑے۔ یہ کیا کر رہی ہو تم؟ ہم میں سے کوئی نہ کوئی اس کے ساتھ ضرور ہونا چاہیے تاکہ جو بھی ہو ہمارے سامنے ہو۔ راجیو کے لہجے میں تشویش تھی۔ اتنا سننا تھا کہ پنڈت گرج کر بولا، بھکاری، تو نے ہمارا اپمان کیا ہے، تیری پتری پر سے شراپ صرف ہم ہٹا سکتے ہیں، ہم جا رہے ہیں۔ پنڈت کا لہجہ غصیلا تھا۔ پنڈت جانے ہی لگا تھا کہ لکشمی دیوی نے اس کو روک لیا اور لرزتے ہوئے بولی، क्षमा चाहती हूँ पंडित जी, मेरे पति आपका महानता को जानते नहीं हैं। लक्ष्मी देवी के नजदीक पंडित पुजारियों की सेवा ही धर्म थी और इनकी नाराजगी गुनाह थी। चुनाचे वो पंडित के गुस्से से कांप गई और ना चाहते हुए भी राजीव को लक्ष्मी के साथ कमरे से बाहर जाना पड़ा था। जब वो जाने लगी तो पंडित ने कहा, देखो देवी, तुम्हारी बच्ची के चिल्लाने की आवाज तुम्हारे कानों में आए तो घबराना मत, वो चीखें इस आत्मा की होंगी जिसने इसको वश में कर रखा है। पंडित ने मक्कारी से कहा। इन दोनों के कमरे से बाहर जाने के बाद पंडित मक्कारी से मुस्कुराता हुआ गीता के सिरहाने के पास पहुंच गया। इसकी आंखों में हविस नाच रही थी। वो गीता के सरापे को भरपूर नजरों से देखता रहा और ज़ेरे लब बुड़बुड़ाया, अगर हुस्न जवानी की इस गंगा में जो ना नहाए वो तो बेवकूफ ही कहलाएगा। ये कहता हुआ वो इसके सिरहाने बैठ गया। गीता की आंख खुल चुकी थी लेकिन उसने आंख बंद ही रखी थी। पंडित ने गुनगुनाते हुए आहिस्ता आहिस्ता अपने जिस्म के कपड़े उतारना शुरू कर दिए। इसकी नजर में गीता पर कोई आत्मा न थी। वैसे भी ये पंडित इतना इल्म वाला न था, बस ये तो एक मामूली पुजारी था, लेकिन लोगों को बेवकूफ बनाना बहुत अच्छी तरीके से जानता था। वो चंद ही मिनटों में ज़ेर जामे में मौजूद था। जैसे ही इसने गीता के गालों को छुआ, उसी पल इसने आंखें खोल दी। गीता की आंखें छत पर गड़ी थीं। वो लाल सुर्ख आंखें देखकर पंडित कांप गया। जैसे ही इसने गीता को हाथ लगाया, उसी पल
اس کو ایک زوردار جھٹکا لگا اور وہ اڑتا ہوا الماری سے ٹکرایا۔ پنڈت کے حلق سے دلخراش چیخ نکل گئی۔ گیتا اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس نے دوسرے ہاتھ کا اشارہ کیا تو اس بار پجاری کو دوسرا جھٹکا لگا اور ہوا میں اوپر اڑتا ہوا چھت سے ٹکرایا تو پنڈت کی چیخیں بلند ہو رہی تھیں۔ چند ہی منٹوں میں وہ اچھا خاصا زخمی ہو چکا تھا۔ اسی پل دروازہ کھلا اور گیتا کے ماں باپ اندر داخل ہوئے۔ انہوں نے پنڈت کی حالت دیکھی تو صورتحال سمجھنے میں دیر نہ لگی۔ لازماً اس نے گیتا پر بری نظر ڈالی تھی۔ راجیو کو شدید غصہ آنے لگا تھا، جبکہ لکشمی دیوی اپنا اعتماد ٹوٹتا دیکھ کر سناٹے میں تھی۔ دروازہ کھلتے ہی وہ زخمی حالت میں بھاگا۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھنا بھی گوارا نہ کیا تھا۔ لکشمی دیوی نے پنڈتوں کے متعلق جو بت تراشی تھے اس وقت وہ ٹوٹ چکے تھے۔ گیتا اب کمرے کی فضا میں معلق تھی۔ اس کے دونوں ہاتھ پھیلے ہوئے تھے، اس کی آنکھیں اور چہرہ سرخ تھا۔ اسے دیکھ کر وہ دونوں چونک پڑے تھے۔ گیتا کے منہ سے دو آوازیں نکلی تھیں، ایک مرد کی، دوسری گیتا کی اپنی۔ میں گیتا کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا، وہ صرف میری ہے، یہ صرف میری ہے۔ مردانہ آواز سخت اور بھاری تھی۔ گیتا کی والدہ تھر تھر کانپنے لگی تھی۔ وہ دونوں گیتا کو اسی حالت میں چھوڑ کر کمرے سے باہر نکل آئے۔ لکشمی کو بڑا افسوس تھا کہ پنڈت نے ان کو دھوکہ دیا تھا۔ جیسے ہی وہ کمرے سے باہر نکلے ان کا مالی ان کو کھڑا نظر آیا تھا، جو چلانا سن کر اندر آ گیا تھا۔ مالی ان کے پاس آیا اور بولا، صاحب آپ سید بابا کو بلا لیں، اب وہی ہیں جو بٹیا کو ٹھیک کر سکتے ہیں۔ مسلمان؟ لکشمی زیر لب بڑبڑائیں۔ ہاں تو کیا ہوا، ایک پنڈت کو دیکھ ہی لیا ہے، اور مسلمان مجھے یقین ہے دھوکہ نہیں دیتے۔ راجیو برہمی سے بولے۔ لکشمی دیوی نے کوئی جواب نہ دیا۔ مالی سید بابا کو بلانے چلا گیا تھا، جو مالی کے ہی محلے میں رہتے تھے۔ سید بابا کی کہانی بھی عجیب تھی۔ ان کا اصل نام سید علی تھا۔ آج سے 20 سال پہلے ان کی بیٹی شدید بیمار تھی، مرنے کے قریب آ چکی تھی۔ پھر ان کو کسی بزرگ کا سایہ نصیب ہو گیا، پھر ان کی دعاؤں کی برکت سے وہ بالکل ٹھیک ہو گئی۔ اس کے بعد وہ اسی بزرگ کے ہو کر رہ گئے۔ ان کے آستانے کا فیض تھا کہ آج وہ روحانی علوم سے مالا مال تھے۔ جیسے ہی سید بابا راجیو کے گھر میں داخل ہوئے، وہ دونوں متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے تھے۔ اس قدر سادہ اور دل میں اتر جانے والی شخصیت تھی ان کی۔ سفید لباس میں ملبوس تھے۔ ان کے چہرے پر سفید رنگ کی ریش نے ان کو مزید رونق بخشی تھی، اور سر پر نماز والی ٹوپی تھی۔ راجیو ان سے بہت متاثر ہوئے تھے۔ ان کے دل میں مسلمانوں اور اسلام کے لیے نرم گوشہ پیدا ہو چکا تھا۔ جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوئے، گیتا چونک کر اٹھ بیٹھی۔ السلام علیکم۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی وہ بلند آواز میں بولے۔ وعلیکم السلام۔ گیتا کے منہ سے از خود مردانہ آواز نکلی تھی۔ گیتا کے منہ سے سلام کا جواب سن کر راجیو اور لکشمی دونوں چونک پڑے تھے۔ کیوں تنگ کر رہے ہو میاں اس لڑکی کو؟ سید بابا مسکرائے۔ تم سے مطلب؟ گیتا نے غصے سے جواب دیا۔ میاں یہ بچی بھی انسان اور بے گناہ ہے، اس کو چھوڑ دو۔ بے گناہ؟ گیتا نے جواب دینے کی بجائے ہنسنا شروع کر دیا تھا۔ لگتا ہے تم ایسے نہیں مانو گے، سید بابا نے غصے سے کہا، اور دوسرے ہی پل انہوں نے زیر لب کچھ پڑھنا شروع کر دیا تھا۔ جیسے ہی انہوں نے گیتا کی جانب پھونک ماری تو گیتا کے حلق سے چیخ نکلی اور بیڈ پر پڑ کر تڑپنا شروع ہو گئی۔ کون ہو تم؟ سید بابا غصے سے بولے۔ گیتا اب سنبھل چکی تھی۔ جواب دینے کے بجائے اس نے منہ کھولا، اور منہ کے کھلتے ہی جو منظر سامنے آیا تھا اس کو دیکھ کر لکشمی کی چیخ نکل گئی۔ وہ بہت سے چھوٹے چھوٹے سے سانپ تھے جو اس کے منہ سے نکل کر فرش پر رینگنے لگے تھے۔ پورے کمرے میں چاروں طرف سانپ ہی سانپ تھے۔ سانپوں کو دیکھ کر وہ دونوں تو نکل بھاگے، لیکن سید بابا اسی جگہ کھڑے تھے۔ سانپوں کو دیکھ کر سید بابا مسکرائے اور بولے، یہ شعبدے صرف بچوں کو متاثر کر سکتے ہیں، مجھ کو نہیں۔ اب دیکھ۔ سید بابا نے کچھ پڑھ کر پھونکا اور فرش سے نیولے نکل نکل کر ان کو کھانے لگے۔ سید بابا کی آنکھیں بند تھیں اور وہ زیر لب کچھ پڑھ رہے تھے۔ پھر انہوں نے پھونک ماری اور گیتا کے حلق سے چیخ نکلی اور وہ بیڈ پر تڑپنے لگی۔ مجھے بچاؤ، جسم جل رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے جیسے آگ ہو۔ گیتا کے منہ سے مردانہ آواز نکلی۔ اس کی بات سن کر سید بابا مسکرا کر بولے، شہزادے
اب کھل جاؤ ورنہ یہ آگ تم کو جلا کر راکھ کر دے گی۔ گیتا کے چہرے سے تکلیف کا اظہار ہو رہا تھا۔ اس کے والدین اب کمرے میں داخل ہو چکے تھے۔ وہ نیولے سانپوں کو کھا کر غائب ہو چکے تھے۔ میرا نام اشقر ہے اور میں ایک جن ہوں۔ گیتا میں موجود جن نے کہا۔ مسلمان ہو؟ جی اللہ کا شکر ہے۔ جن نے کراہتے ہوئے کہا۔ تم اس کو کیوں پریشان کر رہے ہو؟ اس کی گاڑی کی ٹکر سے میرے پورے خاندان کے لوگ جل گئے۔ میری قسمت اچھی تھی جو میں بچ گیا۔ تو اس کا مطلب ہے تم اس کو بے قصور کو مار دو؟ اس نے کوئی قصور نہیں کیا۔ بات اس کے علاوہ کچھ اور بھی ہے، سچ بولو۔ سید صاحب غصے سے دھاڑے۔ گیتا چند لمحے خاموش رہی، پھر اس کے منہ سے آواز نکلی۔ میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ اس کو روز اس پیڑ سے گزرتے دیکھتا تھا۔ جب سے ہی میرے دل میں اس کی چاہت پیدا ہو گئی تھی۔ حادثے والے دن بھی یہ ادھر سے گزری تھی اور میری قسمت تھی جو میں بچ گیا اور بر وقت اس پیڑ سے نکل سکا، لیکن میرے گھر والے جل گئے۔ جن نے بھررائی ہوئی آواز میں کہا۔ مجھے افسوس ہے تمہارے گھر والوں کا۔ تم اس کو کب کا مار چکے ہوتے اگر اس سے محبت نہ کرتے ہوتے۔ ایسی ہی بات ہے نا؟ سید بابا نے سنجیدگی سے کہا۔ ہاں، میں اس سے نفرت نہ کر سکا مگر اس کے جسم پر تسلط تو رکھ سکتا ہوں۔ نہیں، اس حادثے میں اس کا کوئی قصور نہ تھا۔ ویسے بھی ہمارا مذہب کسی بے گناہ پر ظلم کرنے سے منع فرماتا ہے، اور اللہ نے معاف کرنے کی تاکید کی، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دشمنوں کو معاف کر دیتے تھے، اور میں چاہتا ہوں تم معاف کر دو، سید بابا نے کہا۔ سید بابا کے منہ سے یہ سب سن کر راجیو اور لکشمی متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ ان کا دل ایک عجیب انداز میں دھڑک رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کسی نے ان کے دل کی دنیا میں ہلچل مچا دی ہو۔ انہوں نے دیکھا کہ گیتا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، پھر اس کے لب ہلے۔ مجھے معاف کر دیں، میں چلا جاتا ہوں اس کے جسم سے۔ میں بھول گیا تھا میں اتنے مہربان اور محبت کرنے والے نبی کا امتی ہوں جو خود پر ظلم کو بھی معاف کر دیتے تھے۔ اس کی بات سن کر سید بابا مسکرانے لگے۔ ان کی آنکھوں سے تشکر کے آنسو بہہ نکلے تھے۔ پھر سید بابا نے گیتا کو بے ہوش ہوتے دیکھا تو آہستہ سے اس کے قریب گئے اور ماتھے پر انگلی رکھ کر کچھ پڑھنے لگے۔ اب تمہاری بچی اچھی ہو گئی ہے، اب اللہ کا شکر ادا کرو، سید بابا مسکرا کر راجیو شکلا سے مخاطب ہو کر بولے۔ جیسے ہی وہ کمرے سے باہر جانے لگے تھے تو اسی پل راجیو اور لکشمی ان کے پیروں میں گر گئے۔ ارے ارے، جھکا صرف اللہ کے آگے جاتا ہے، بندوں کے آگے نہیں، سید بابا بولے۔ ہم بھی آپ کے اللہ کے ہونا چاہتے ہیں، ہم جان گئے ہیں کہ پتھروں کا سچ کیا ہے، راجیو شکلا آنسو بھری آواز میں کھڑے ہوتے ہوئے بولے۔ ماشاء اللہ، سید بابا مسکرائے اور دونوں میاں بیوی کی نگاہیں احساس تشکر سے سجدہ ریز ہو گئیں۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ ہماری تمام کہانیاں آپ کو سب سے پہلے مل سکیں۔